نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ قرآن اور سنت نے ازدواجی زندگی کی بہتری کے لیے شوہر اور بیوی کے حقوق کو بیان فرمایا ہے تاکہ زندگی کا نظم، معاشرتی نظم برقرار رہ سکے اور اس معاشرتی اور خاندانی نظم کے اندر کسی قسم کا کوئی بگاڑ واقع نہ ہو۔ اور اس میں دلچسپ امر یہ ہے کہ جہاں پر شوہر کے حقوق کو بیان کیا گیا وہیں پر بیوی کے حقوق کو بھی بیان کیا گیا، اور جو شوہر کے حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض میں شامل ہیں، اور جو بیوی کے حقوق ہیں وہ شوہر کے فرائض میں شامل ہیں۔ شوہر کے حوالے سے، مردوں کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو کہ ایک فطرتی اصول اور فطرتی قانون ہے کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر ایک درجہ فوقیت بخشی ہے۔ اور جب بات آتی ہے خاندانی نظم کی تو وہاں پر فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد قوام ہیں عورتوں پر۔ اب یہ قوام کا معنی حاکم نہیں ہے بلکہ قوام کا معنی نگہبان ہے، کہ مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کی نگہبانی کرے۔ تو جب مرد نگہبانی کرے تو اس کا حق یہ ہے کہ جو اس کے اہل و عیال ہیں، اس کی بیوی ہے، وہ اس کے پھر حقوق کا خیال رکھے۔ تو شریعت نے عورت کے ذمے جو سب سے پہلا حق لگایا ہے وہ شوہر کی اطاعت کرنا ہے۔ قرآن کریم میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ، کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو شوہروں کے سامنے عاجزی کرنے والی ہیں اور شوہروں کی عدم موجودگی میں ان کی مال، ان کی عزت اور ان کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہیں۔ شوہر کی اطاعت کے حوالے سے جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ اگر میں اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں۔ شوہر اگر اجازت دے تو وہ گھر سے باہر جائیں، شوہر اگر پسند نہ کرے تو گھر سے باہر نہ جائیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے اور اس کا شوہر اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ گھر سے باہر نکلے، تو جو آسمان اور زمین کی مخلوق ہے وہ سب کے سب اس عورت کے اوپر لعنت کرتے ہیں۔ اور جو دوسرا حق عورت کے ذمہ لگایا گیا وہ عورت کی شوہر کی عدم موجودگی میں اس کے مال کی، اس کی عزت کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنا۔ بیوی کے ذمہ جو شوہر کی اطاعت کا حکم لگایا گیا ہے یہ اطاعت مشروط ہے، بلا مشروط نہیں ہے۔ مشروط کا معنی یہ ہے کہ صرف ان کاموں میں شوہر کی اطاعت کرنا ضروری ہے جو جائز اور شریعت کے موافق ہوں۔ جو کام خلاف شرع ہوں وہاں پر شوہر کی اطاعت کرنا یہ کسی بھی درجے میں واجب نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، کہ جہاں پر اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں پر مخلوق کی فرما برداری کرنا جائز نہیں ہے۔ اور دوسرے موقع پہ ارشاد فرمایا کہ لا طاعت فی معصیۃ انما الطاعۃ فی المعروف، کہ اطاعت اور فرما برداری صرف جائز امور میں کی جاتی ہے، ناجائز امور میں اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جاتی۔ میں اس حوالے سے یہاں پر ایک بات یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اکثر یہ سننے میں آتا ہے، ہماری بعض بہنیں اس حوالے سے کچھ شکوک اور شبہات میں مبتلا ہو جاتی ہیں کہ اگر ان کے شوہر کسی ناجائز امر کا حکم دیتے ہیں، مثلا بے پردگی کا حکم دیتے ہیں یا اور کوئی دوسرے معاملات کا حکم دیتے ہیں، تو ہماری بعض بہنیں انجانے میں شوہر کے کہنے پہ یہ سارے کے سارے کام کرنا شروع کر دیتی ہیں، اور جب ان کو سمجھانے کی کوشش کی جائے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا تو فرض ہے۔ تو شوہر کی اطاعت صرف جائز امور میں فرض ہے، ناجائز امور میں شوہر کی اطاعت فرض نہیں ہے۔ اور دوسرا بنیادی حق جو عورت کے ذمے شوہر کے لیے لگایا گیا وہ اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت اور اس کی آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ المرأۃ راعیۃ فی بیت زوجہا، کہ عورت نگہبان ہے اپنے شوہر کے گھر کی، کہ شوہر اگر گھر میں موجود نہ ہو تو پھر عورت کی ذمہ داری ہے، وہی مسئولۃ، اور کل قیامت والے دن اس نگہبانی کے متعلق اس عورت سے سوال کیا جائے گا۔ تو گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ عورت کے ذمے جو کام لگائے گئے ہیں ان میں سے بنیادی طور پہ سب سے پہلا کام یہ ہے کہ شوہر کی اطاعت کرنا، اس کی عدم موجودگی میں اس کی عزت کی، اس کی جان کی، اس کی مال کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنا، اور سب سے اہم ترین شعبہ جو عورت کے ذمے ہے وہ یہ کہ بچوں کی بہترین تربیت، خاندانی نظام کو چلانے کا بہترین انتظام کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے عورت کے اوپر گھر سے باہر نکلنے کی پابندی لگائی ہے کہ عورت کے ذمے معاش نہیں ہے، عورت کے ذمے جمعہ فرض نہیں ہے، عورت کے ذمے نماز جنازہ میں شرکت کرنا فرض نہیں ہے، عورت کے ذمے مساجد میں جا کر نمازیں پڑھنا فرض نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے مردوں کے اوپر رکھی ہیں۔ کمانے کا انتظام کرنا ہے وہ بھی مرد نے کرنا ہے، پہنانے کا انتظام کرنا ہے وہ بھی مرد نے کرنا ہے، رہائش کا انتظام کرنا ہے وہ بھی مرد نے کرنا ہے، جیب خرچ کا انتظام کرنا ہے وہ بھی مرد نے کرنا ہے۔ ان تمام کی تمام ذمہ داریوں سے عورت کو بری الذمہ قرار دیا گیا، اور اس کے ذمے جو بنیادی ذمہ داری لگائی گئی وہ گھر کی دیکھ بھال کرنا لگائی گئی، بچوں کی تعلیم اور تربیت لگائی گئی، خاندانی امور کو چلانے کا نظام اس کو دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت 5 وقت کی نماز ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ جنت کے دروازے سے داخل ہو سکتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی پوری کی پوری زندگی میں جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔